رائزنگ پاکستان میں ہم ڈھونڈتے ہیں انسپریشنل کہانیاں، ایسے پاکستانی جنہوں نے بہت جدا سا کام کیا، اپنی چھوٹی سی دنیا میں کچھ بڑا سا اچیو کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، ان کو ہم جب بلاتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں آئیں جی آئے، پی ٹی وی آپ کو بلا رہا ہے، رائزنگ پاکستان، توثیق حیدر صاحب آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی رائزنگ پاکستان ہمیں، اچھا وہ بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی تعریفیں کر کے ان کی کہانی لوگوں تک پہنچائیں گے، انسپریشن دیں گے، لیکن اندر سے ہمارا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ اور وہ پلان یہ ہوتا ہے جو ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسرز یعنی کہ آپ سب ویورز جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ یار ان سے یہ پوچھیں کہ ہمارے بچے، ہمارے لڑکے لڑکیاں اپنے کریئر کو کیسے ڈیزائن کریں۔ اچھا ان کو اگر ہم یہ بتا دیں نا کہ جی آپ کو ہم ایز اے کریئر کاؤنسلر بلا رہے ہیں تو وہ کہیں گے اچھا اب ہم نے بڑی کوئی جناب بھاری بھرکم سی باتیں کرنی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج میرے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے عمران۔ عمران کی باتیں آپ نے سننی ہیں۔ انہوں نے آج سے 12-13 سال پہلے پاکستان سے ڈگری کر کے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا، پہنچ گئے اور وہاں جا کے پچھلے 12-13 سال میں اتنے زبردست طریقے سے اپنا کریئر کو پلان کیا ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ ہی از ون آف ینگ لیڈنگ انٹرپرینیورز بزنس۔ لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ ان سے جو ہم نے چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت جو عمران ہمیں دیکھ رہا ہے وہ اپنی زندگی کو کیسے بنا سکتا ہے، پلان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری بات ہم نے عمران کو بتانی نہیں ہے کہ ان سے اصل میں ہم جاننا کیا چاہتے ہیں۔ آئیے مل کے ڈسکور کرتے ہیں۔ گڈ مارننگ ارے السلام علیکم، آپ نے عمران میری باتیں تو نہیں سنی؟ نہیں میں نے نہیں سنی۔ آپ کو ہمارا پلان پتا تو نہیں چلا؟ بالکل نہیں جی، ہے نا، ہم نے جو آپ کو ٹریپ کیا آپ کو بالکل نہیں، اندازہ تو نہیں ہے؟ نو بالکل نہیں جی، آپ کنٹینیو کیجیے۔ ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان۔ عمران سے میری ملاقات تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ہوئی اور ان سے اتنی گپ لگی کہ ہمیں 1 گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایگزیکٹلی جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو تھوڑی سی اپنی کہانی بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ نے کیا پاکستان میں پڑھا، امریکہ پہنچے اور کیا کیا؟ میں بیسکلی اسلام آباد سے ہی میرا تعلق تھا اور یہیں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کارپوریٹ سیکٹر میں نے آلموسٹ 7-8 سال سرو کیا۔ ایجوکیشن میں کیا کیا؟ میں نے MBA کیا تھا اسلام آباد سے جی، اور اس کے بعد میں کارپوریٹ سیکٹر میں آ گیا، 7-8 سال وہاں پر سرو کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں US موو ہو گیا، اور تقریباً 12-13 سال سے میں US میں ہوں، وہاں پر ہی کام کر رہا ہوں۔ اور اچھا، وہاں پہ نوکری سے کب دل بھرا اور کب سوچا کہ اب دوسروں کی زندگیوں میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ اچھا، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے جس میں بڑی کنفیوژنز ہیں۔ یہاں پر ایک جنرل امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے باہر پہنچیں تو وہاں پر آ کے زندگی جو ہے وہ ایک دم چینج ہو جاتی ہے، زندگی واقعی چینج ہو جاتی ہے۔ درخت پہ ڈالر لٹک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ توڑتے نا آپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر ہم وہاں پر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا باہر جانا آسان نہیں ہے، اور جب باہر چلے جاتے ہیں تو باہر کی زندگی بہت مختلف ہے، اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو سیٹل ہونے میں۔ لیکن اس سارے عرصے میں جو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ ہم باہر کی اپرچونیٹیز کو یہاں پر کس طرح سے اویل کروا سکتے ہیں۔ یعنی جائے بنا یہاں بیٹھ کے یہاں کا آج کا جو عمران الحسن ہے یا راحیلہ ہے یا سریا ہے یا نادیہ ہے، وہ یہاں بیٹھ کر ڈالر کیسے کما سکتے؟ ایگزیکٹلی، اور یہی کام ہم اس پہ مطلب میں نے میرا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ہم وہ اپرچونیٹیز کو کس طرح سے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بڑی ماشاءاللہ کامیابی سے وہ کام چل رہا ہے، اور یہاں پر ہم نے اپرچونیٹی انٹروڈیوس کروائی، جاب کریشن کروا رہے ہیں، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ کا جو کافی زیادہ کام ہے وہ کال سینٹرز کے حوالے سے، کہ یہاں بیٹھ کر کال سینٹرز ہیں، میں نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے اور امریکہ سے امریکہ یا کینیڈا سے امریکہ ایک کال گئی ہے کسی بینکنگ فیسلٹی کے حوالے سے، یا یہ جو کوئی ٹیبل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہ، اور وہ کال آ کے یہاں ملی، ان کو نہیں پتا کہ یہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا پہلے ذرا کال سینٹر کا ذرا کانسیپٹ ہمیں بتائیے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ کاسٹ کٹنگ کے اوپر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اپنے پیسے بچانا چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے وہاں پر ریسورسز اویلیبل بھی نہیں ہیں۔ اس کی جو بہت بڑی اپرچونیٹی جو اویل کر رہا تھا اس سے پہلے وہ ہماری کمپٹیشن مارکیٹ کر رہی تھی۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ جو تھا یہ 2000 کے بعد آ گیا تھا، لیکن بہت کم تھا۔
اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آپ اپرچونٹی اویل موسٹلی اس صورت میں کر سکتے تھے جب آپ کا کوئی ریفرنس ملک سے باہر ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر بیٹھ کے اس سے کیونکہ کمیونیکیشن اتنی نہیں تھی اس وجہ سے. لیکن اب جو ہے اٹ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. اب یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بیٹھ کر اپنی اپرچونیٹیز کو فلوٹ کرتے ہیں. وہاں پر کچھ کمپنیز ہیں ان کو یہاں پاکستان لاتی ہیں جو پاکستان سے آف کورس جن کا تعلق ہے موسٹلی وہ لوگ. یہاں پر جو لوگ اس انڈسٹری کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ اس کو اپروچ کرتے ہیں, اپنی بڈنگ ہوتی ہے اور وہ ون کرتے ہیں اور یہاں پر کام شروع ہو جاتا ہے. اوکے اوکے. اور پیسے اچھے ملتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو جو بیٹھ کے جناب ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں اور کنیکٹ کر رہے ہیں اور سیلز کر رہے ہیں اور پچ کر رہے ہیں اور فون پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خالہ جولیا کو یا انکل میتھیو کو, جو یہاں بیٹھ کے ان سے گپیں لگا رہے ہیں انگریزی میں, اور اپنی انگریزی بھی پوری پاکستانی انگریزی بھی. ایک تو میں آپ کو ایک چیز اس پہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے دیٹ از الٹیمیٹ. اوکے ٹھیک ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو انڈرمائن کرتے ہیں. میں بینگ پاکستانی آپ کو بتاؤں, ہمارے ایکسنٹ پہ بتائیے, کیا پاکستانی جو کال سینٹر کا ایکسنٹ ہے وہ میکسیکو, انڈیا, آئی ڈونٹ نو, سری لنکا, پاکستان کے ایکسنٹ کا جو ہے اگر ہم کمپیریزن دیں تو دس از ون آف دی بیسٹ. اچھا ریئلی 90% آف دا ٹائمس آپ اگر بات کریں کسی پاکستانی سے جو کال سینٹر پہ کال لے رہا ہے تو آپ اسے گھبرا کے انگریزی بولیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ کون, آپ کو لگے کہ کوئی جان ہے. صحیح گورا اسٹائل میں. ایگزیکٹلی. یہ اگر آپ کال سینٹر اگر آپ انڈیا کا کوئی کنیکٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کا کسی اور کنٹری کا ہوتا ہے تو یو رائٹ اوے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو ریسورس ہے وہ کس ملک سے ہے. لیکن پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ, بڑے تیز بچے ہیں, بہت تیز, اور اس وجہ سے پاکستان کی مارکیٹ نا فلرش بھی کر رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جاب مارکیٹ سکویز ہو رہی ہے پاکستان کی. خیر پوری دنیا میں اس وقت اسٹریس چل رہا ہے, لیکن یہ جو مارکیٹ ہے یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. پیئنگ ہے, ویری گڈ پیئنگ. اگر آپ مارکیٹ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ارننگ ڈالرز میں ہے, اور آپ کی جب کنورژن ہوتی ہے اور اس کا آپ کمپیئر کرتے ہیں لوکل مارکیٹ کے ساتھ, بہت اچھے ہیں. اچھا لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر یہ اس وقت لاہور, راولپنڈی, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد میں بھی کال سینٹرز ہیں, بڑے شہروں میں. کیسے اس کو ہم گراس روٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں کیا میجر مسئلہ, کیا انگریزی فلوئنسی ہے یا کچھ اور بھی؟ اس میں ایک تو دیکھیں جو بھی اپرچونیٹیز آتی ہیں وہ سب سے پہلے میٹرو سٹیز میں ہوتی ہیں, کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے, ہر بندہ وہاں پر انفلکس بھی ہوتا ہے. دوسرا ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے. لیکن اب ایک لیٹلی کام شروع ہوا ہے کہ جن لوگوں کی انگریزی ویک ہے ان کے لیے باٹس یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. باٹس جی, اس میں وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سوال کوئی انگریزی میں پوچھے گا اس کا یہ مطلب ہے, اور آپ نے یہ کی پنچ کر کے, جب آپ پنچ کرتے ہیں تو اس کا ایک آٹومیٹکلی جواب جو ہے وہ اوپوننٹ کے پاس چلا جائے گا. تو اس سے ایک نئی مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے جس میں ان لوگوں کی جن کی کمیونیکیشن ویک, یعنی کمپیوٹر جواب دیتا ہے بنا بنایا, کمپیوٹر کے پاس بنے ہوئے جواب اویلیبل ہیں, آپ نے کی پنچ کی اور وہ جواب اس کے پاس نہیں, لیکن وہ میری آواز میں جا رہا ہوگا. وہ کسی جان کی یا کوئی سنتھیا کی یا کسی ٹائلر کی آواز میں جا رہا ہوگا. تو یہاں پہ ابراہیم بیٹھا کیا کر ابراہیم بیٹھا ہوا صرف اسے آپریٹ کر رہا نہیں. لیکن اگر آگے سے خالہ جولیا جو ہے اگر کوئی ایسا سوال کر دے, مثال کے طور پہ ہم ایک کیا ہے جی مثال دیں, گھر کی مارٹگیج کو سیل کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھروں کی, تو وہ خالہ جولیا کو کال جا کے ملی ہے جن کی عمر ہے 65 سال, اور وہ ایسا سوال کر دیتی ہیں جو کہ آپ کے باٹس کے اس میں نہیں ہے, 11 جوابوں میں نہیں ہے, تو پھر تو ابراہیم کو خود آنا پڑے گا. نہیں, اس میں تھوڑا سا مسئلہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں جو اتنی لیول کی کالز نہیں ہوتی, جو بیس لیول کی کالز ہوتی ہیں جس میں آپ نے کسٹمر کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, جس میں آپ نے اسے گریٹ کرنا ہوتا ہے اور کچھ بیسک کوسچنز پوچھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب اسپیشلائزڈ کوئی آپ کے ڈسکشن ہے تو وہ ڈسکشن جو ہے پھر وہ ٹرانسفر کر دی. اچھا, وہ کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو اپنے ایکسپرٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. بیکاز وہ اس سے زیادہ ان کے لیے. عمران ماشاءاللہ, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو اینڈ پاکستانیز لائک یو کہ آپ لوگ, میں کہتا ہوں اے آئی کے ٹکر پہ جا رہے ہیں آگے آگے.
اے آئی جی اب آنے والے، بلکہ ابھی بھی ایز آف ٹوڈے اے آئی جو ہے وہ بڑا ان ہو چکا ہے، اور یہ آنے والے ٹائم کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے بڑی اپرچونٹی بھی ہے. دیکھنا یہ کہ آپ اسے اپرچونٹی کے طور پہ لے رہے ہیں یا آپ اسے کوئی چیلنج کے طور پہ لے رہے ہیں. لیکن ایک اس میں خوشی کی بات ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب اے آئی کے جو چیلنجز جو ہیں ان کی ڈیوسٹیشن میں بن کے سامنے آئیں گے نا، اس وقت تک میری نسل جو ہے وہ جانے کی تیاری یا کر رہی ہوگی یا جا چکی ہوگی. یہ ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی، آپ جانیں اور آپ کی دنیا جانے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آج بھی آپ اس پہ اے آئی کے اوپر کام کریں، ہم نے اسے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ سمجھ لیا، اتنا ہے نہیں ہے یہ. اچھا، اگر آج آپ کے ٹائم میں اگر آپ جا کے دیکھیں اپنے بیسک اسمارٹ فون کے اوپر جا کے دیکھیں، تو اگر آپ اسے ایک بیسک کمانڈ دیتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا ڈیٹیل جواب دے دیتے ہیں. آپ اے آئی کو صرف یوز کرنا شروع کریں. ہاں، اب آپ اے آئی کو ہم یہ سمجھیں کہ اے آئی میں ہم نے شاید کوئی روبوٹک ٹیکنالوجی کو جا کے یوز کرنا ہے، تو لیولز ہیں ہمارے جیسے. مطلب جس لیول پہ آپ اسے استعمال کرنا چاہیں گے وہ اسی لیول پہ استعمال ہوگا. ہاں جی. انٹرسٹنگ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اسے مشکل سمجھنا چاہتے ہیں اور اس مشکل سمجھتے ہوئے اسے آپ ٹچ ہی نہیں کریں گے تو وہ اور مشکل ہو جائے گا. لیکن اے آئی اویلیبل ہے ایک عام یوزر کے لیے بھی، اینڈ اٹ از سو یوزر فرینڈلی، جس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اسے استعمال کرنے میں. اچھا جی، اس وقت جو رائزنگ پاکستان ہمارے بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں، ٹین ایجرز یا اپنے 20s کے نوجوان جو سوچ رہے ہیں کہ یار کیا کریں اب زندگی میں، کوئی جاب اپرچونیٹیز، پیسہ ہے نہیں انویسٹ کرنے کو، ان کو آپ 2-3 ہمیں ٹپس دیجئے کہ یہاں بیٹھ کے آن لائن کس کس طرح کے بزنسز کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ کیا کریں. اچھا، اس میں سب سے اب ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں سوری، بزنسز سے مراد نوکریاں بھی. ہاں ایگزیکٹلی، میں آپ کو بتاؤں اس میں 2 چیزیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ جب آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہماری کام کی اورینٹیشن نہیں ہوتی. ہم ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ہم کام میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا گیپ بہت بڑا ہے. بہت اچھا اگر ہم گراس روٹ لیول سے، ایون ہائی اسکول سے، اگر ہم انٹرنشپ پروگرامس اگر فیسیلیٹیٹ ہو جائیں تو ٹھیک ہے. ادروائز پیرنٹس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان پروگرامس کو انٹروڈیوس کروائیں. انہیں 2 سے 3 ماہ کے لیے ضرور کام پہ بھیجیں، جس سے انہیں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل پریکٹیکل لائف ہے کیا. وہاں سے کام کی اورینٹیشن ہوگی، ویلیو فار منی بھی پتہ چلے گا، اور انڈیپینڈنس آئے گی. اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا، اس وقت آپ کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی کلیئرٹی لائیں کہ آج آپ کھڑے کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کا گول کیا ہے. پھر تیسرا پارٹ آتا ہے ہاؤ کا، کہ آپ نے جانا کیسے ہے. ہم کنفیوز کر دیتے ہیں ان سٹیپس کو. ہم پہلے سفر شروع کر دیتے ہیں، جانا کیسے ہے پہلے آ جاتا ہے، جانا کہاں ہے پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، زبردست، بالکل یہ ہمارا گول ہے. اور تیسرا جو ہاؤ پارٹ ہے وہ بنیادی طور پہ آسان پارٹ ہے، لیکن اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو اس کے انگریڈینٹ ہیں. ایک تو یہ کلیئرٹی آف تھاٹ، آپ کو پتہ آپ نے کیا کرنا ہے. دوسرا یہ کہ پھر آپ نے ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. اور یہ کلاسز نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر 6 ماہ یا سال لگا لیا تو آپ اگلے گریڈ میں چلے جائیں. نہیں، سکسیس از اے جرنی، آپ کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. اچھا عمران، یہ بتائیں کہ کیا یہ اس وقت جو انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے اس کی وجہ سے آپشنز اور اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس سے مسئلہ زیادہ نہیں ہو گیا کہ میرے پاس اتنی آپشنز ہیں کہ میرے پاس اگر میرے پاس 147 رنگ ہیں ٹو چوز فرام، اس کے مقابلے میں اگر میرے پاس صرف 5 رنگ ہیں ٹو چوز فرام، تو شاید میری زندگی آسان ہو جائے گی. میرے پاس 5 آپشنز ہیں، ان میں سے اگر 147 رنگوں میں سے ایک رنگ چننا ہے تو میں تو بہت کنفیوز ہو جاؤں گا. کیا ایسا مسئلہ اس وقت نوجوان کے سامنے نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہمارا ان جنرل پرابلم سب سے ایک کھڑا یہ ہو گیا کہ ہمارا اسپین آف اٹینشن بہت کم ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم جو میڈیم یوز کر رہے ہیں اس میں ہم وی وانٹ ریزلٹ یسٹرڈے. ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ جی بتاؤ. اور ہم سپلٹ آف سیکنڈ میں ہم موو آن کرتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی مور فوکسڈ. لیکن ان کی بنیادی چیزیں وہی ہیں. آپ کو پتہ ہو آپ کیا
کہاں کھڑے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کیسے کرنا ہے. جو کیسے کرنے کا پارٹ ہے, جب آپ کو پہلی کلیئرٹی ہوگی تو آپ فلٹر کرنا شروع کر دیں گے انوانٹیڈ سٹاف کو. ابھی ہم ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اور وی گیٹ لاسٹ, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم یہ کام شروع کر رہے تھے اور کہاں پر ختم ہو گیا. پچھلے 13 سال سے آپ امریکہ میں ہیں. ایز اے ینگ بوائے آپ پاکستان سے گئے تھے اپنی بزنس کی, اسلام آباد سے ڈگری کر کے 5-6 سال کا ایکسپیرینس تھا. اس 13 سال میں خوب پیسہ کمایا؟ دیکھیں, پیسہ از اے بائی پروڈکٹ. کمایا یا نہیں کمایا؟ جی بالکل جی, میں نے پیسے اگر آپ کہیں تو میں نے بالکل کمائے جی. اچھا, اور کیا جو بھی امریکہ جاتا ہے یا جو بھی آئی ڈونٹ نو جرمنی جاتا ہے, انگلینڈ جاتا ہے, کیا سب لوگ اسی طرح انے واہ جسے کہتے ہیں آپ کی طرح پیسہ کما لیتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر یہاں پر بھی وہاں پر بھی جا کے وہی اپروچ رکھیں جو پاکستان میں تھی تو پھر مشکلات ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم باہر گئے ہیں تو ہم نے باہر کرنا کیا. اگین وہی والی بات, ہم جس دن ہم باہر جاتے ہیں نا تو ہم کہیں پہ نہیں اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. مشکلات ہوتی ہیں بعض اوقات جب آپ پیچھے سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. اچھا, وہ پریشر ہے, آپ کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. یور فرسٹ, یعنی آپ پہ پریشر تھا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بھیجا اور ان کا کہ پھر اب ذرا رزلٹ دکھاؤ ہمیں؟ ہاں رزلٹ, وہ جو کانسیپٹ آپ نے کہا, وہاں جاتی یوں لگتا تھا کہ درختوں پہ آپ کے ڈالر لگے ہوئے ہیں, وہ توڑنے اور آپ نے صرف بھیجنے ہیں. اور فونز بھی ہیں, وہ آپ کو یوں ہی آ جانے. یہ بڑی کامن چیز ہے, لیکن آپ کو مینیج کرنا ہے. بٹ اٹ ٹیکس, آپ دیکھیں کسی بھی, اگر آپ اپنا کریئر اسٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں, اگر پاکستان میں ہیں, ایک شہر میں بھی ہیں, تو آپ کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے 4 سے 5 سال لگ ہی جاتے ہیں. اور ویسے یہ جو کہا جاتا ہے کیا کلیشیٹ بات ہے, اس میں حقیقت ہے کہ اتنی ہی محنت اگر ہم پاکستان میں رہ کے کریں تو کافی اچھا لائف سٹائل بنا سکتے ہیں, وہاں جا کے ہمیں محنت کرنی کیونکہ پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم وی ہیو نو ادر چوائس؟ میرا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ شاید 50% غلط ہے. غلط ہے, اوکے. وہ اس طرح کہ جتنی ہم محنت وہاں کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم اس کی 50% یہاں پہ کر لیں تو رزلٹ وہاں سے بہتر آتا ہے. ریئلی؟ ایگزیکٹلی. یہ دس از مائی لرننگ سو فار, کہ جتنی محنت وہاں جا کے کرنی پڑتی ہے اور جتنی خواری جتنی کرتے ہیں اس کے بغیر سروائیول نہیں, آدھی بھی اگر یہاں کر لیں تو اس سے زیادہ اچھا لائف سٹائل, بہت اچھا لائف سٹائل ہو جاتا ہے. اچھا جی, آپ کے سیگمنٹ کا وقت اب بالکل اختتام کی طرف ہے, اور اس کے بعد احسن ہمارے بڑے زبردست ایک اور گیسٹ ہیں جن سے ہم نے گپ لگانی ہے, احسن درانی. لیکن جاتے جاتے ایک آپ سے بات کرنی. بائی دا وے, آپ کی باتیں میرا خیال ہے بڑی انسپریشنل تھی, بڑی موٹیویشنل تھی. آئندہ بھی آپ کو ہم انوائٹ کریں گے. لیکن جاتے جاتے ابھی میک اپ روم میں نا عمران نے اپنی ایک پرسنل چیز مجھ سے شیئر کی, اور پھر میں نے ان سے اجازت لی کہ آپ اجازت دیں تو میں آن ایئر کروں. نے کہا جی بالکل اجازت ہے, اور وہ ہے ان کی شادی. اچھا, اس کے اوپر بھی بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. عمران بتائیے, عمران جی بڑے ناراض ہیں پاکستانی سوسائٹی سے کہ جب یہ اتنے زیادہ مطلب ماشاءاللہ ول پیسہ کما کے جب واپس آئے ہیں تو ان کی جب رشتہ ہونا تھا تو وہ جو کہتے ہیں کہ جی خواتین کو ہم ایز اے کموڈٹی یوز کرتے ہیں, جب ان کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جی. تو مردوں کے ساتھ بھی ایسے. یہ ذرا کہانی بتائیں, تھوڑا سا ذرا اپنا دکھ شیئر کریں رائزنگ پاکستان. توفیق, پہلے تو جب میں گیا ہوں باہر, ٹھیک ہے, تو یہاں سے لگ رہا تھا میں باہر چلا گیا ہوں تو وہی کام میں نے شروع کر دیے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہاں جا کے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, یہاں سے کہیں زیادہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ موسٹلی, یہ میں آپ کو ان جنرل کیسز بتا رہا ہوں, ہوتا یہ کہ آپ کے 2, 4, 5, 10 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر آپ کی شادی کا آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے, پھر آپ بھاگتے ہیں پاکستان کی طرف. اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ ملکوں میں پاکستانی کی تعداد زیادہ, وہاں پہ ملاقات ہوتی بھی ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ مجھے پاکستان میں شادی کرنی چاہیے, میں کہیں پہ باہر شادی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ پاکستان آئے اور آپ نے کہا میں نے شادی کرنا. ہاں, جب میں نے پاکستان لینڈ کیا تو میرے بڑے بڑے خواب تھے جو میرے خیال 15 دن میں چکنا چور ہو گئے سارے. میں نے سنا تھا کہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی خواتین کو بڑا کموڈٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, آپ بڑا بھاؤ تاؤ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ انہیں دیکھنے میں کیسی ہے جی, کیا اچھی بہو ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہے نا. تو میں یقین جانے مجھے 15 دن میں یہ لگا کہ میں تو لٹرلی فرسٹریٹ ہو گیا تھا. میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آپ کا بھاؤ تاؤ باقاعدہ کیا جا رہا تھا مارکیٹ. اچھا مجھے یہ لگا, میں نے خیر انجوائے بھی کیا, آپ کو سچ بتاؤں میرے لیے بڑی نئی چیز تھی. میرا تو کانسیپٹ یہ تھا. کیا لگا
دیکھیں سب سے پہلے تو وہ لڑکا کھل کے بتاؤ، کھل کے باہر بتاؤ۔ سے آیا ہوا ہے جی، اچھا، اور اس سب سے پہلے تو وہ انہیں یہ کنسرن ہی نہیں تھا ہوتا یہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، کیسے گیا۔ سب سے میجر سوالوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری بیٹی وہاں تک کتنے عرصے میں پہنچ جائے گی۔ تو میرا یہ تھا کہ یار پاکستان آیا ہوں تو اب میں کچھ عرصہ پاکستان میں بھی رکا کروں گا اور ان کے جی شادی کرو اور جاؤ۔ اچھا، اور نوٹوں کی بات ہوتی تھی؟ ہاں جی بالکل، سب سے پہلے 2-3 میجر سوال ہوتے تھے کہ آپ کے پاکستان میں کتنے گھر ہیں، آپ کے پاکستان میں کتنا آپ کا جو ہے بینک بیلنس ہے۔ یہ میں آپ کو دائیں بائیں کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے نا، وہ اب بہت اچھے لوگ بھی ملے جہاں سے ریجیکشن بھی ہوئی، ٹھیک ہے، جنہوں نے ایکچوئل چیزیں لیکن کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو بڑی سرپرائزنگ تھی میرے لیے۔ یعنی آپ کو نہیں، آن اے سیریس نوٹ، آپ کو یہ فیل ہوا کہ آج کا پاکستانی ایک میریجبل ایج کا لڑکا یا مرد بھی ایک قربانی کے بکرے کی طرح اس کا بھاؤ تاؤ ہو رہا ہوتا ہے؟ باقاعدہ، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر، اور میں اس میں سے گزرا نا، اور کافی عرصے تک گزرا۔ آپ کی ماشاء اللہ شادی ہوگی؟ ہاں جی الحمدللہ۔ Are you happy؟ بہت خوش ہوں جی میں۔ اچھا، آئی ایم سو ہیپی کہ وہ بھاؤ تاؤ سے آپ ذرا بچ کے آپ کو اصل اپنا لائف پارٹنر۔ ہاں مجھے ایکچولی آئی واز ویری لکی، میری شادی ہوئی اور میں لیونگ اے ویری ہیپی میرڈ لائف الحمدللہ۔ عمران، آئی ایم سو ہیپی ٹو میٹ یو، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنی پرسنل یہ اب تو آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس میں ویسے کامیڈی فلم بڑی مزیدار بن سکتی ہے۔ میں تو اپنی وائف کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ہوا کیا کیا تھا، اینڈ شی لاوز ٹو، وہ کہتی ہے یار واقعی۔ اس میں میرا خیال ہے بعد میں بیٹھ کے نا انشاءاللہ فلم کا پلان بناتے ہیں عمران۔ موسٹ ڈیفینیٹلی جی، آل دی بیسٹ، وی آر سو پراؤڈ آف very much پاکستانیز لائک یو کہ آپ لوگ اتنے ینگ ایج میں جا کے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، اور اب بیک ہوم ینگ بچے بچیوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو گروم کر رہے ہیں۔ دیٹس سو گریٹ ٹو نو۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تھینک یو۔ رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد کچھ بات ہوگی جی پالیسی ڈیولپمنٹ اور پالیسیاں بنانا اور مشاورت دینا، اور کووڈ ٹائمز میں پینڈیمک کے مشیر اور صوبائی حکومتیں اور پتہ نہیں کچھ 40-50 ملک پھرے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں نے جب پروفائل پڑھا اور آج ابھی جب میک اپ روم میں میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ہاں جی یہ ینگ بچہ کون آ گیا ہے؟ تو وہ جو ہمارے مین گیسٹ ہیں مقتدر، انہوں نے کہا جی یہی احسن درانی صاحب ہیں، یہی ہیں آپ کے مین۔ میں نے کہا اچھا جی، واہ جی واہ۔ تو ایسے سرپرائزز بھی ملتے ہیں جو مجھے آج ملا اپنے مہمان سے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس بریک کے بعد۔